محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر کے بعد اب سورۃ الرحمن کا آغاز ہے اور مصحف میں اس کو مدنی لکھا گیا ہے، البتہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی مفسرین نے اس کو مکی لکھا ہے۔ مکی دور کے مضامین اس میں ہمیں واضح نظر آتے ہیں۔ اس کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن، قرآن کی زینت بھی کہا گیا۔ قرآن کا جو صوتی آہنگ ہے وہ بہت نمایاں اس سورہ مبارک میں، اور یہ وہ واحد بڑی امتیازی شان والی صورت ہے کہ انسان اور جنات دونوں سے بیک وقت خطاب ہے۔ یہ دونوں مخلوقات ہیں جو مکلف ہے اللہ تعالیٰ نے، جن کو ذمہ داری کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے، اور 78 آیات میں سے 31 مرتبہ وہ آیت دہرائی گئی جو ہم سب کو یاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الرحمن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن انتہائی رحم فرمانے والا، رحمان، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو اس نے بنایا، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ چار باتیں بڑی چوٹی اور عروج کی ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نتیجہ اس سے نکالا۔ اللہ کی صفات میں سب سے زیادہ پیاری صفت جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رحمت کی صفت ہے۔ الرحمن انتہائی رحم فرمانے والا۔ سارے علوم اللہ نے سکھائے، لیکن اللہ کے سکھائے ہوئے علوم میں سے چوٹی کا علم قرآن۔ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ کی مخلوق کا شاہکار انسان۔ ساری صلاحیتیں میں اللہ نے دی، سننے کی بھی اینڈ سو آن، لیکن بہترین صلاحیت قوت بیان۔ تو اللہ نے اپنی رحمانیت کے توفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین کلام یعنی قرآن عطا فرمایا۔ اس مخلوق کو چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے، جیسے کہ حدیث میں آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سر بسجود ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور اس میں ترازو رکھ دی۔ اللہ نے بیلنس کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، عدل رکھا ہے اس میں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، عدل کا معاملہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور تم انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ معاملات زندگی میں بھی عدل کا معاملہ، نظام زندگی میں بھی عدل کا معاملہ، اور نظام عدل اللہ نے عطا فرمایا شریعت کے ذریعے۔ اب اس کے قیام کی جد و جہد ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، آئندہ بھی ذکر آئے گا، آج انشاءاللہ سورۃ الحدید میں بھی پڑھیں گے، آیت نمبر 25 میں۔ والارض وضعها للانام، اور اس اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، مراد سجا دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوراک متعین فرما دی۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ ہے بھوسے والا اور خوشبو کے پھول بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اعلیٰ کا ترجمہ قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے اور اعلیٰ کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا گیا ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ اچھا، ایک بڑا پیارا جواب سنیے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ، جب جنات نے یہ آیت سنی تو تمہارے بھائی، سنیے گا، تمہارے بھائی جنات اس کا جواب دیا۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، جس کو ہم جھٹلاتے ہوں۔ فلک الحمد، تمام تعریف، تمام شکر اے اللہ تیرے ہی لیے ہے۔ یہ الفاظ ہم نے ابھی بھی پڑھ لی، آخر میں بھی ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ جنات نے جواب دیا تھا اور حضور نے صحابہ کرام کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو پیدا کیا آگ میں پکی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور وہ رب ہے دو مغربوں کا۔ سورج کے نکلنے کا مقام ہر دن اس کا ٹائم بھی چینج ہوتا ہے، مقام بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ایک انتہائی سردی کا، ایک انتہائی گرمی کا نکلنے کا مقام ایک رائے، اور ایک اس کا انتہائی گرمی کا ڈوبنے کا غروب ہونے کا مقام، اور ایک انتہائی سردی کا ڈوبنے غروب ہونے کا مقام۔ یہ انتہائی دو پوائنٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے، واللہ عالم یہ ایک رائے ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس سے دو دریا بہا دیے ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے
دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سے نکلتے موتی اور مرجان۔ مرجان بھی پتھر ہوتے ہیں مگر ان میں پودوں کی طرح شاخیں ہوتی، مرجان بھی پتھر ہوتے ہیں ان میں مگر پودوں کی طرح شاخیں ہوتی ہیں، وہ دریاؤں سے نکالا جاتا ہے ان کو، سمندروں سے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی کے لیے ہیں چلنے والے جہاز پہاڑوں کی طرح، مراد سمندر میں پہاڑوں کی طرح، دور سے دیکھو تو لگے پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کون ان کو تھام رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ۔ کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صاحب عظمت و احسان رب کائنات، آپ کے رب کی ذات، اسی کی ذات باقی رہے گی۔ ہر ایک تو فنا ہو جائے گا، ہر ایک نے جانا ہے بھائی، ہر آدمی سمجھتا ہے میری کرسی مضبوط ہے، میرا اقتدار مضبوط ہے، میں زیادہ انٹلیکچول ہوں، میں زیادہ کلیور ہوں، میں نے زیادہ اہتمام کر لیا۔ ارے کوئی نہیں بچا، اللہ بھی کہتا ہے ہر ایک چلا جائے گا، رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، سب اسی کے بھکاری و محتاج ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ ایک نئی شأن میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر روز اللہ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے آ رہے، کبھی بگ بینگ کا تصور سامنے آ گیا، کبھی بلیک ہولز کا تصور آ گیا، کبھی ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور آ گیا، ابھی آگے ذکر آئے گا گیلیکسیز کے ختم ہو جانے کا تصور آ گیا۔ ہر روز اللہ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس، ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، حساب کتاب لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قیامت کا برپا ہونا بھی نعمت ہے، اس لیے اس پر ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جنات اور انسان، اگر تم سے ہو سکے، کر کے دیکھو، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو ذرا نکل بھاگنے کی کوشش تو کرو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم زبردست قوت کے سوا نکل کر بھاگ نہیں سکتے، مراد ہے کہ وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ کی علم اور اللہ کی قدرت سے باہر نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرمین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر بھیجا جائے گا ایک شعلہ آگ سے اور دھواں، تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے مثل ٹیکنالوجی کی بحث کرنا شروع کر دی۔ ارے بھائی، وہ دنیا میں ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کر لی، یہ تو اللہ کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے، وہ عذاب کہاں اور کہاں ہماری ٹیکنالوجی، نو میچ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا، لگے گا پورے عالم پر آگ ہی آگ جو ہے وہ طاری کر دی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج بھی کہا جاتا ہے بلیک ہولز میں جب جا کے گیلیکسیز ختم ہوتی ہیں تو وہ گلابی سا منظر ہوا کرتا ہے، واللہ اعلم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، بس اس دن نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ریکارڈ پر ہے، اور انسان کا باطن ظاہر سب کھول دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانی کے بالوں سے قدموں سے پکڑے جائیں گے، ان کو گھسیٹا جائے گا، اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ عذاب سے متنبع کر دینا، مجرمین کے بارے میں بتا دینا، یہ بھی نعمت ہے تاکہ ہم آج سنبھل جائیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔
ہادہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم جسے گناہگار جھٹلاتے ہیں، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے، طرح طرح کے عذاب مجرمین کو جہنم میں دیے جائیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اب نعمتوں کا بیان، جنت کے باغات کا بیان، وہاں کی حسین مناظر کا تذکرہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں، خوف خدا رکھنے والے کے لیے دو باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا افنان، بہت سی شاخوں والے ہوں گے، بہت ہرے بھرے باغات۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغات میں دو چشمے جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغات میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں، ہر پھل کی دو دو قسمیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ اللہ توجہ دلا رہا ہے، اصل حقیقت تو وہیں جا کر پتہ ہوگی، اس کا تصور ممکن نہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، کورز وغیرہ۔ وجنى الجنتین دان، اور دونوں باغات کے میوے نزدیک ہوں گے، کہیں آرڈر پلیس نہیں کرنا پڑے گا، سامنے موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی، انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے اس سے پہلے۔ یہ خاص اٹھان کے ساتھ اللہ وہاں جنتی عورتوں کو کھڑا کرے گا اور نیچی نگاہیں رکھنے والی، پھر ان کی شرم و حیا کا تذکرہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت ہیں اور مرجان، اتنا خوبصورت ان کا حسن کا معاملہ ہوگا جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اچھائی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تم خیر کے نیکی کے عمل کرو، اللہ احسان فرما کر اجر عظیم تمہیں عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک رائے کہ یہ جو بیان ہوا یہ عام اہل جنت کا ذکر ایک رائے ہے، اور اب جو بیان آ رہا ہے وہ مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے، یہ ایک رائے ہے اہل علم کی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں، خاص مقربین والا معاملہ ایک رائے کے مطابق۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْہَامَّتَانِ، نہایت گہرے سبز رنگ کی، گرینری بہت زبردست ہوگی، لیکن وہ جنت کی بات ہو رہی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کھجور اور انار کا ذکر آیا، اور بھی پھل ہوں گے دیگر مقامات پر ہم پڑھ چکے۔ اب حوروں کا بیان آ رہا ہے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں خوبصورت ہوں گی۔ پہلے سیرت کا بیان ہے، پھر صورت کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت اور خوبصورت ہوں گی مراد حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، وہاں بھی خیموں میں ہوں گی، جی ہاں وہاں بھی پوشیدگی کا معاملہ ہوگا، لیکن خیمے کیسے ہوں گے؟ ایک حدیث سنیے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا موتیوں کے خیمے بہت سارے ہوں گے جنت والوں کے پاس۔ موتیوں کے خیمے، اس کا جو عرض ہے نا، اس کی جو وڈتھ ہے وہ 60 مائلز کی ہوگی، 60 میل۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ ان امیجنیبل ہے نا، تصور ہی نہیں کر سکتے، تبھی تو جنت جنت ہے۔ موتیوں کے خیمے، اس کا عرض جو ہوگا وہ 60 میل کا ہوگا، اس کے ہر کونے پر اہل جنت کے گھر والے ہوں گے اور دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے
کیا تصور کریں گے جنت کا؟ تو یہ خیمے چھوٹے موٹے خیمے نہیں، اتنے بڑے وسیع خیمے، لیکن وہاں حوریں، ان کی پردہ پوشی کا ذکر آ رہا ہے، ان کا پردے میں رہنے کا معاف کیجیے گا ذکر آ رہا ہے، ان کا مستور رہنے کا ذکر آ رہا ہے۔ آج میری بہن، مسلمان بہن بیٹی آج جو حجاب کا لحاظ کر رہی ہے، اما عائشہ کی چادر اختیار کر رہی ہے، فاطمہ الزہرا کی حیا اختیار کر رہی ہے، کل وہ جنت میں ہوگی۔ اور ایک ذکر پہلے آ چکا، دنیا کی نیک عورت، دنیا میں جو نیک ہوگی وہ حوروں کی سردار بنائی جائے گی، تو اس دنیا کی عورت جو کہ نیک ہوگی اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشین وہ حوریں ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ یہ خاص اٹھان میں عورتوں کو اللہ حوروں کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سبز خوبصورت نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، محفلیں سجی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آئیے جنات والا جملہ دوبارہ دہرائیں، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کی ہم تکذیب کرتے ہو، جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے صاحب جلال احسان فرمانے والے رب کا نام بہت برکت والا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔